آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، اسی کو اختیار کرو، اس سے ہٹو نہیں۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ پیغمبر کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ اس بات کو صحابہ نے تو خوب مانا، ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہوئے، حضور کے سیدھے راستے پر، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے رہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، اور ہم آیتوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو یاد دہانی رکھتے ہیں، جو سچے لوگ ہیں۔ یذکرون وہ اچھے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں جو مانتے ہیں۔ ہم ان کے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے، سیدھے راستے والے جو ٹیڑھے راستے پر نہیں چلے، سیدھے راستے پر چلے، قیامت کے دن جب یہ آئیں گے، لہم دار السلام، ان کے لیے جنت کا گھر ہوگا۔ دار السلام کہتے ہیں جنت کا گھر، اور سلام اللہ کا نام ہے، تو دار السلام اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر یہ بھی ہے جہاں بھی اللہ کے نام سے کوئی وقت چیز دے دی جائے وہ اللہ کا گھر ہو جاتا ہے۔ مسجد حرام اللہ کا گھر، مسجد نبی اللہ کا گھر، اور جنت بھی اللہ کا گھر۔ اچھا، جنت میں ہم دنیا میں کوئی زمین خریدنا ہو تو کس سے لیں گے؟ اللہ سے لیتے ہیں۔ بھائی دنیا میں کوئی زمین خریدنا ہو تو کس سے لیں گے؟ زمین والے سے لیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے جو زمین کا مالک ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس سے رجسٹری کراتے ہیں، اپنے نام کراتے ہیں، ذرا چوک جاؤ تو بیکار، ورنہ داخل خارج کراؤ۔ اتنے بڑے لٹیرے بیٹھے ہوئے تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑے دن کے لیے، تھوڑی سی زمین تھوڑے دن کے لیے آفت مچی ہوئی، رجسٹر آفس جاؤ، کچہری چلے جاؤ، عدالت چلے جاؤ، روزانہ مقدمے ایک ایک ہاتھ زمین کے لگے ہوئے، پورے پورے خاندان آپس میں لڑ گئے، کس کے لیے؟ 1 بیگھا زمین کے لیے، آدھا بیگھا زمین کے لیے مقدمے چل رہے۔ تو زمین کی رجسٹری ہم کس سے کراتے ہیں؟ جو اس کا مالک ہے، یعنی رجسٹری انسانوں سے کراتا ہے۔ لیکن جنت والے جب پہنچیں گے تو کوئی انسان سے رجسٹری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جنت میں جب جنت والے پہنچیں گے تو انسان کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ ساری کائنات اللہ کی ملکیت آج بھی ہے، پہلے بھی تھی اور کل بھی رہے گی، لیکن تھوڑی سی اللہ نے یہاں لوگوں کو دے دیا کہ بھیا جاؤ تو ماں رجسٹری ہو، آفت مچی ہوئی۔ لیکن کچھ دن کے بعد جب قیامت آئے گی، ساری رجسٹریاں بیکار ہو جائیں گی، اللہ کی ملکیت ہو جائے گی سب جسے پہلے تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت میں جب بھیجیں گے تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں رجسٹری، اللہ تعالیٰ جس کو کہہ دے اے بھائی میرے بندے یہ جنت کا حصہ تمہارا ہے، چلو بھائی کوئی رجسٹری کی ضرورت، بس ہو گیا، یہ جنت تمہاری ہے، لے جاؤ۔ یہ محل، اے میرے بندے یہ محل تمہارے لیے بنایا، سونے اور چاندی کا، ہیرے جواہرات اور مشک عنبر کا غارہ، خوشبو دور سے، اے میرے بندے تیرا محل ہے، لے جا۔ کوئی رجسٹری کی ضرورت نہیں، کوئی اس پر قبضہ نہیں کرے گا، تیرا ہے۔ حضور اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا معراج پہ جاتے ہیں تو جنت میں جب پہنچے بہت سے محل دکھائے گئے حضور کو، حضور نے اپنا سب، تو ایک محل بڑا خوبصورت لگا، حضور سمجھے یہ بھی میرا ہے، اس میں جانے لگے، تو چونکہ حضور سمجھے تھے یہ میرا ہے، اس لیے فرشتوں نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر آپ کے تو اس سے بڑے بڑے محل ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت محل آپ کے لیے، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھی حضرت عمر کا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے یہ بتایا اے عمر تمہارا محل ہم نے دیکھا، میں سمجھ رہا تھا یہ میرا ہے، لیکن فرشتوں نے بتایا عمر تمہارا ہے۔ ایسے محل، اور پھر
سب سے بڑا جھگڑا مسائل، سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں محل تو بن گیا، اور محل والی بھی تو چاہیے۔ مسئلہ یہ گھر آپ نے بنایا، محنت کی، خوب اچھا گھر بنایا، اور گھر میں رہنے والی نہیں تو فائدہ کیا؟ کہتے میرے پاس گھر ہے، رہنے والی کوئی نہیں، تو مسئلہ رہنے والی کا ہے، اس میں کون رہے گا؟ مزہ اسی وقت ہے گھر انسان بنائے اور اس گھر میں اچھی نیک بیوی۔ اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کی حدیث ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں دنیا میں دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایک صحت تندرستی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ دوسرے حضور نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ نیک بیوی بھی ایک نعمت ہے، کہ اس کو گھر مل گیا، آپ کے گھر آئی، اس نے گھر کو چمکا دیا گھر، ایسا گھر چمکایا، آپ کو بھی چمکا دیا۔ آپ بڑے سست تھے، کاہل تھے، کمزور تھے، آپ کی خدمت ایسی کی کہ آپ مضبوط ہو گئے، آپ کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو گئی۔ حضور اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو پہلا موقع تھا، جبرائیل علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو حضور کے اوپر دہشت تھی، پریشانی تھی، پسینہ چل رہا تھا، سردی بھی لگ رہی تھی ایک طرف۔ حضور کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اٹھے تو آپ کی بیوی امی جان ہماری خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ بڑے تسلی دی اور بڑی خدمت میں لگ گئی۔ حضور سے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو حضور نے سارا واقعہ بتایا۔ تو وہ سب سے پہلی تسلی دینے والی دنیا میں اگر کوئی تھی عورت تو وہ ہماری اما جان خدیجۃ الکبریٰ حضور کو تسلی دے رہی، آپ واللہ لا یخزیک ابدا، اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کبھی۔ آپ کے اوپر جو پریشانی، آپ پریشان نہ ہو، یا اللہ رسوا نہیں کرے، اللہ آپ کو چمکائے گا۔ اس طرح تسلی دے رہی ہے، ساری دولت اپنی دے دی خدیجہ نے رضی اللہ عنہا نے۔ تو اس طرح بیوی، تو حضور نے فرمایا کہ بہترین نعمت دنیا کی نیک بیوی ہے۔ تو گھر والی بھی، اب محل بنا ہو سونے چاندی کا، بڑے بڑے آئینے لگے ہوں، اور اس محل کے نیچے بھی دودھ کی نہر، شہد کی نہر، بہترین میٹھے پانی کی نہر، اور درخت لگے ہوئے، کیاریاں بنی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے لگے ہوئے، خادم غلام، تو آپ کو کیا ضرورت ہوگی؟ اب کہیں گے اللہ میاں بیوی ہوتی مزہ آ جاتا، وہ بھی دیکھتی۔ آپ سفر پہ کہیں جاتے ہیں، دیکھو دنیا میں ہم بات کر رہے ہیں، دنیا کو ملا اوپر سے، دنیا میں سفر کرنے جاتے ہیں تو کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ اپنے لیے تو کم خریدتے ہیں، گھر کے لیے زیادہ لیتے ہیں، گھر والے کھائیں گے، اہلیہ کو ہماری یہ بہت پسند ہے، یہ ہماری بیوی بچے کھائیں گے، آپ کو بڑا خیال لیتا ہے۔ تو وہاں بھی یہی حال ہوگا کہ اتنا بڑا محل، اتنی ساری چیزیں، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اکیلے ہم نہیں، اللہ میاں ہماری بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو نیک بیوی دنیا میں تھی، اللہ اس کو بھیج دیں گے۔ پہلے تو حوروں کو بھیجیں گے، حورے 70 حوریں آئیں گی، اور اسی حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی کہ دنیا میں وہ حور اگر تھوک دے سمندر میں تو میٹھا ہو جائے پورے سمندر کا پانی، اور دنیا کی جو ٹہل نہیں ہے تھوک دے بالٹی میں تو خراب ہو جائے سارا پانی۔ اتنا فرق ہے حوروں میں، دنیا کی حور اور آخرت کی حور میں اتنا فرق۔ حور کے معنی آتے ہیں جو بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت ہو، تو یہ جو میک اپ کر کے آتی ہے نا اسکرینوں پہ، موبائلوں میں، اور انسان بالکل مر مٹتا ہے اس کو دیکھ کر کے۔ آج کل موبائلوں پہ جو شیطانیت چل رہی ہے نا، گھر تباہ ہو رہے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے اب الٹے سیدھے سب باتیں ہو کر اور وہ سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ اس وقت ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرما بچوں کو، بچیوں کو۔ تو وہ جو حوریں دنیا کی حوریں تھوک دیں تو خراب ہو جائے پانی،
اور ناک چھلک دے تو پھر کیا کہنے، تو سب تباہی آ جائے گھر میں. اور دنیا کی حور، آخرت کی حور کا یہ حال ہے کہ تھوک دے سمندر کا میٹھا پانی کھارا. ہمارے گھروں کی عورتوں پہ دوپٹہ ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن وہ دوپٹہ اگر ہلا دیں تو کیا ہو؟ کچھ نہ ہو. لیکن حور اگر جنت کی ہلا دے رات میں تو دنیا روشن ہو جاتی، دنیا رات میں روشن ہو جاتی. اتنی بڑی اتنی خوبصورت حور ہے، کپڑے پہنے ہوئے پیجامہ اور جو بھی اس کے کپڑے جنت کے ہیں، لباس ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی خوبصورت ہے کہ پنڈلی اس کی خوبصورت نظر آ رہی کپڑوں کے اندر سے، اس کے گودا نظر آ رہا، اتنی خوبصورت چہرہ اتنا. رسول پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت گئے تو اچانک اجالا ہوا، اجالا بجلی جیسی چمکی. تو حضور نے فرمایا کہ یہ کیا بات؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے غالباً یہ کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ایک حور ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ ہنسی ہے زور سے، اس کے دانت نکلے ہیں، دانتوں کی چمک کا یہ اثر ہے. یہ پوری جنت نے دیکھا ہے، دانتوں کی چمک کا یہ حال ہے کہ جنت میں اجالا ہو جائے. اور یہ جو ٹہل نہیں ہے، ان کے دانت کھل جائے تو انسان بھاگے دانت دیکھ کر کے کہ چڑیل آ گئی ہے. تو میرے دوستو، اللہ کی حوروں کا جو عالم ہے، تو 70 حوریں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو دے گا. یعنی محل، اب 70 حوریں، بڑے بڑے آئینے لگے ہوں گے، اور خود ان حوروں کے چہرے بڑے خوبصورت ہوں گے آئینے کی طرح کہ اگر آئینہ نہ ملے تو حور کو کھڑی کر لو اور کنگا کر لو، اتنی چمک ہوگی ان کے چہروں میں. حدیث میں آتا ہے کہ 70 حوریں اللہ دے گا. اب اکیلے آپ جا رہے ہیں، اکیلے نہیں ہیں، اب پیچھے 70 کا عملہ چل رہا ہے، جہاں جائیے 70 لے. اب بیچارہ وہ کہے گا، اللہ میاں دنیا میں میری عورت بڑی خدمت کرتی تھی، میری عورت کہاں ہے؟ کیونکہ آپ حور کو دیکھ کے تو فدا ہو جائیں گے. اتنی بڑی بڑی آنکھیں، اتنی خوبصورت، پوچھو نا، ان کی مثال دنیا میں کوئی نہیں، تو ہے ہی نہیں. تو آپ فدا ہو جائیں گے، لیکن آپ اپنی بیوی کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پریشان مت ہو. لیکن بیوی، وہ جو سوچے گا کہ میری بیوی تو کالی تھی، اس سے مقابلہ یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اب ہم کیسے بیوی کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پریشان نہ ہو. دنیا کی بیوی جو ہوگی وہ بیچاری خدمت کر کے تمہاری آئی ہے، دین کو باقی رکھ کے آئی ہے، نماز روزہ کر کے آئی ہے اور قرآن پڑھ کے آئی ہے. ہم تیری بیوی کو تیرے ساتھ دیں گے، لیکن وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہم بنا دیں گے. سبحان اللہ، حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، گویا کہ حوروں کی ملکہ ہوگا. اور ایک نہیں، 2 ملیں گی، ایک تمہاری بیوی جو موجود ہے وہ، اور ایک اور دنیا میں جو عورت بغیر شادی کے مر گئیں، انتقال کر گئیں، مومن، اللہ ان کو خوبصورت بنا کے ان سے نکاح کرے گا. تو 2 والے ہیں سب لوگ، جتنے لوگ بیٹھے سب 2 والے، ایک نہیں ہے. دنیا میں بھلے ایک ہو، اور بات کے تو ایک بھی نہیں، مولی ثناء اللہ جاز جیسے بیچارے ابھی ایک تک نہیں کر پائے. لیکن جنت میں تو 2 پکا ہے، دنیا کی 2 عورتیں پکی بات بالکل، اور 70 حوریں، تو گویا کہ 72 عورتیں اللہ ایک جنتی کو عطا کرے. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج سارے خرافات، ساری لڑائیاں دنیا میں عورتوں سے پیدا ہو رہی ہیں. وہ جو عورتیں ٹہل نہیں ہیں، ان شیطانوں کی شکل، انسانوں کی شکل ہے لیکن ہے وہ شیطان. ہر جگہ وہی پریشان کر رہی ہے، ہر جگہ وہی فساد و فتنہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہاں، بہت سی نیک ہیں جن کی وجہ سے دنیا فساد سے بچتی ہے، وہ نیک خاتون، وہ نیک عورتیں، کہ دنیا وہ اتنی نیک ہے، اتنی نیک ہے کہ بہت سے انسان گناہوں سے بچ جاتے ہیں،
اس لیے حدیث میں آتا کہ جب شادی انسان کرتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو نکاح کے ذریعے دو فائدے ہیں۔ نکاح کے دو فائدے۔ ایک فائدہ نکاح کا یہ ہے کہ گناہ سے لڑکا اور لڑکی گناہ سے بچ گئے، حلال اللہ نے ان کو دے دیا، گناہ سے بچ گئے، اللہ کی نافرمانی سے دونوں بچ گئے، ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ نکاح کا کہ اولاد نسلیں بڑھیں گی، حضور پاک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑھے گی، یہ دوسرا فائدہ۔ اور حضور کی جتنی بڑی امت ہوگی حضور کو فخر ہوگا، سب سے بڑی امت والے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ شادی ایسے خاندان سے کرو جہاں بچے زیادہ ہوتے ہوں، یہ حدیث۔ لیکن مسئلہ دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ بچے کم ہونا چاہیے، خرچہ بہت ہے، بوجھ بہت زیادہ ہے، جنریشن بڑھ رہی ہے، یہ روک نہیں سکتے، یہ اللہ کا نظام ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے کہ میری امت سب سے بڑی ہوگی، امت حضور کی بڑی ہو کر رہے گی، تم چاہے جتنا روکو۔ وہ الگ بات ہے، دنیا والوں نے بہت فساد مچایا انسانیت کو روکنے کے لیے، پورے نظام کو تبدیل کر دیا، ایسی دوائیں کھلائیں، ایسی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں کہ انسان کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کی پیدائش میں کمی آئی ہے۔ یہ الگ بات ہے، بچوں کی پیدائش میں کمی آئی ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں، رکاوٹیں ایسی سامنے آئیں جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے انسان کمزور ہوا، اور کمزور ہوا تو بچے کی پیدائش کم ہوئی۔ لیکن اللہ جس کو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جس کو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ جس بندے کو زمین پر لانا چاہتا ہے اسے لا کر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روکنے کی فرعون نے کتنی کوشش کی کہ جو بچہ پیدا ہو، اس نے اعلان کروا دیا تھا فرعون نے کہ مصر میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ ہزاروں بچے قتل کیے گئے، لاکھوں بچے قتل کیے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آنا تھا، بڑے ہونا تھا، اور پھر فرعون کی حکومت سلطنت ختم ہونی تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی حالات میں پیدا کر کے دکھایا، اور فرعون کے محل میں پال کر کے دکھایا، دشمن کے محل میں پال دیا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے، یہ صرف مالک الملک رب ذوالجلال کی ذات ہے جس نے یہ کر کے دکھایا۔ اس لیے بات چل رہی تھی، اللہ نے فرمایا جنات اور انسان کی بات، اللہ سوال کریں گے، سنو وہ سوال، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کا رب العالمین کا ارشاد، یا معاشر الجن، میں دارالسلام کی بات چل رہی تھی، جنت کا گھر، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں جنت کی کچھ اور تفصیلات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دارالسلام ہے، جنت کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وہ ولیہم، اور اللہ ہی ان کا نگہبان ہے اور ان کا ولی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، اور اللہ ہی ان کا کارساز ہوگا، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال، اچھے اعمال کی بدولت اللہ ان کا ولی ہے۔ کہتے جس کا کوئی نہیں، اللہ اس کا خدا ہے، اس کا مالک، اس کا ولی ہے، لیکن نیک ہونا چاہیے انسان۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور اس دن ہم ان کو جمع کریں گے سب کو، یعنی قیامت کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہم کہیں گے یا معاشر الجن، اے جناتوں کی جماعت، اے جناتوں کی جماعت، تم سنو، قد استکثرتم من الانس، دیکھو تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے تابع کر لیا۔ آج دیکھو دنیا کا سروے کرو تو مسلمان مومن ذات کم ہیں اور کافر زیادہ ہیں۔ جتنے لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں یہ شیطان کے بہکاوے میں تو ہیں، تو قد استکثرتم، تم نے انسان زیادہ اپنے تابع کر لیے، تو آج بھی سروے کرو تو انسان شیطانوں کے تابع زیادہ ہیں۔
اور بچے ہوئے لوگ کم ہیں۔ مومن جو ایمان لے آئے سمجھو بچ گیا، شیطان کی چال سے بچ گیا۔ ہاں مومن میں بھی بڑی خرابیاں، مومن میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک مومن مسلمان وہ ہیں جو اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک کرتے ہیں اور صحیح سیدھے راستے پر ہیں، اور ایک مسلمان مومنوں میں وہ طبقہ ہے جو صرف ایمان پر قائم ہے، باقی گناہ کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ان سب کا حساب اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ ہی ان کا حساب کرنے والے جیسا بھی حساب کرے، اپنی رحمت سے معاف کر دے یا اس کو سزا دے، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر دے، اللہ فیصلہ کرنے والے قیامت کے دن۔ تو اللہ نے فرمایا جناتوں سے کہ تم نے بہت سے لوگوں کو، انسانوں کو اپنے تابع کر لیا۔ وقال اولیاؤہم، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، جنات کا کوئی جواب نہیں آیا قرآن میں کہ کیا جواب دیا، لیکن جناتوں کے جو تابع انسان تھے، کچھ انسان جو ان کا کہا مانتے تھے، شیطانوں کا، انہوں نے جواب دیا ہے کچھ۔ یہاں وہ جواب آیا وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے، کہا ان کے دوستوں نے انسانوں میں سے کہ ربنا، اے ہمارے رب، استمتع بعضنا، ہم میں سے بعض لوگوں نے بعض سے نفع اٹھایا، یعنی انسانوں نے جناتوں سے نفع اٹھایا، مزہ ملا، تھوڑی دیر کے لیے لذت، پیسہ، کوڑی، شباب، کباب، تھوڑی دیر کے لیے مزہ ملا۔ ہم نے شیطانوں کی بات مانی، تھوڑی دیر کے لیے مزہ آیا، فائدہ اٹھایا۔ وبلغنا، حتیٰ کہ آپ نے پہنچایا ہم کو ہماری اس مدت تک، اجلت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے مدت مقرر کی تھی، یعنی قیامت کے دن تک پہنچایا، اور ہم نے سارا نظارہ دیکھ لیا جو ہم سنا کرتے تھے عالموں سے، رسولوں سے، نبیوں سے، تو سارا ہم نے دیکھ لیا۔ قال النار، اب وہ اقرار کریں گے ہم نے دیکھ لیا، لیکن اب دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں دیکھنے سے، اب تو کام ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال النار، اللہ کہیں گے النار مسواکم، دیکھو جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ تمہیں رہنا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے۔ ہاں اللہ کسی کو نکالنا چاہے، جس کے پاس ایمان ہو تو اللہ کے اوپر ہے، بندوں کے بس میں نہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، جاننے والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین، اسی طرح بعض نولی بعض الظالمین، ہم بعض پیچھے لائیں گے بعض ظالموں کو بعض کے، ایک دوسرے کے پیچھے کر دیں گے ظالموں کو، بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کے سبب، انہوں نے جو کمائی کی تھی غلط کمائی، کمائی کا مطلب برے اعمال، یہ کمائی ہے، ایک ہے پیسہ کمائی اور ایک ہے برے اعمال کماؤ۔ کھیت میں آپ بیج ڈالو تو نکل آتا ہے، آخرت کے کھیت میں جو ڈالو گے وہ قیامت کے دن نظر آئے گا، ابھی نظر نہیں آئے۔ انسان شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، اور اس کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کا گناہ کتنا ہے، وہ کرتا جا رہا، مزہ آ رہا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کو گناہ دکھائی نہیں دیتا، گویا کہ وہ آخرت کی کھیتی، بری کھیتی بو رہا ہے۔ جب قیامت کے دن پہنچا کہ تو اس کو کھیت نظر آئے گا، تو سب گناہ، برا برا، اب وہ کاٹے گا، اس کو برائیوں کا کاٹے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کرو گے تو یہ نظر آج نہیں آئے گی، برائی کرو گے آج نظر نہیں، قیامت کے دن اللہ سب کھول دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے انسان کو نیکی کی طرف کرنا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکی کرو، اور ایک مسلمان مومن ڈھونڈ ڈھونڈ کے برائی سے بچے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیکی کرے، یہ اس کے لیے فائدے مند، ڈھونڈ ڈھونڈ کے برائی سے بچے، یہ اس کے لیے فائدہ ہے، پھر اس کے لیے جنت ہے، پھر جنت کی نعمتیں اسے ملیں گی، انشاءاللہ مل کر رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔